عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کی یاد کے وہ محقرات ذنوب، اے عائشہ اپنے کو بچانا ہے۔ وہ محقرات ذنوب مانا چھوٹے گناہوں سے۔ چھوٹ عائشہ سے کہا، اے عائشہ یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ گناہ کبائر کا ارتکاب کرے، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے، یہ گناہ مسلمان کی شان نہیں، لیکن چھوٹے گناہ مسلمان سے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے اپنے کو بچا، چھوٹے گناہوں سے اپنے کو بچا۔ اکثر لوگ بے پرواہی کرتے ہیں، چھوٹے گناہوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ میں وضو بناؤں گا تو معاف ہوگا، مسجد کی طرف جاؤں گا، ایک ایک قدم پر بھی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نفل پڑھتا ہوں گناہ معاف ہوتے ہیں، مسواک کرتا ہوں گناہ معاف ہوتے ہیں، غسل کرتا ہوں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس امید سے کہ میں وضو بناؤں تو چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، تیمم بھی وضو کے حکم میں ہے، جو گناہ وضو سے معاف ہوتا ہے وہ تیمم سے بھی معاف ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے۔ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اللہ کی جانب سے کوئی پوچھنے والا ہے۔ چھوٹے گناہ جب کرتا ہے اور لاپرواہ ہوگا، چشم پوشی میں، لاپرواہی میں، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کہ چھوٹا گناہ کیوں کیا۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، معصیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی۔ ابھی وہ اللہ کی نافرمانی کی 3 قسمیں ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ اور فواحش۔ چھوٹے گناہ وہ ہیں ان کے بارے میں دھمکی، عذاب کی دھمکی ذکر نہیں، عذاب کا ذکر نہیں کہ یہ گناہ کرنے والے کے لیے یہ عذاب ہوگا، یہ ذکر نہیں قرآن حدیث میں۔ وہ چھوٹے گناہ ہیں۔ جن گناہوں کے بارے میں عذاب دینے کی دھمکی اللہ اور رسول نے دی ہے کہ یہ گناہ کیا تو اس کے لیے سزا ملے گی، وہ بڑا گناہ ہے۔ ان بڑے گناہوں کا عادی بن گیا، بڑے گناہوں کا عادی بنا، اس کو فاحشہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی عادت ہے، عادت بن گئی تو یہ فاحشہ ہوتا ہے۔ فواحش بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور سب سے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں عربی میں قرآن اور حدیث میں ان کو ذنوب کہا جاتا ہے، ذنوب۔ اس سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، تھوڑے بڑے ہیں ان کو خطایا کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی جو بڑے گناہ ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو سیئات کہا جاتا ہے، اور سب سے جو بڑے گناہ ہیں ان کو معاصی کہا جاتا ہے۔ معصیت کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ اور رسول کی نافرمانی کا نام معصیت ہے۔ تو اللہ اور رسول کی نافرمانی وہ آسان نہیں، وہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے اپنے کو نہیں بچاتا ہے تو قانون یہ ہے، اللہ کا قانون ہے، گناہ کے لیے سبب ہوتا ہے۔ ایک آدمی چھوٹے گناہوں سے اپنے کو نہیں بچاتا ہے تو یہ چھوٹا گناہ سبب ہوتا ہے بڑا گناہ کے لیے۔ اور سب اس طرح ہے، ایک آدمی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر ہاتھ کی بھی حفاظت نہیں کرتا، پھر بڑا گناہ سے بھی نہیں بچتا۔ چھوٹے گناہوں سے اپنے کو بچایا تو بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور چھوٹے گناہوں سے اپنے کو نہیں بچایا، یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کے لیے سبب بنتے ہیں۔ عبادات میں بھی اس طرح ہے، عبادات میں بھی جو نوافل پڑھتا
سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو واجبات پورا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جو واجبات پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرائض پورا کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور فرائض پورا کیا، کچھ فرائض کرنے کے ہیں کچھ نہ کرنے کے ہیں، فرائض پورا کیا ایمان کامل ہوا، فرائض پورا کیا اللہ کا قرب حاصل ہوا، فرض ادا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل زیادہ پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز ہو، نفل روزے ہوں، نفلی صدقات ہوں، جو بھی اچھے کام ہوں وہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور عبادت قبول ہونے کا بھی یہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں علماء۔ انسان عبادت کرتا ہے، ابھی اندھیرے میں ہے کہ میری یہ عبادت قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن کتابوں میں علامات لکھا ہے عبادت ایک عمل قبول ہو تو وہ دوسرا عمل کے لیے سبب بنتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ لی اللہ نے قبول فرمایا تو توفیق ہوتی ہے وہ عصر بھی پڑھتا ہے، عصر کی نماز قبول ہو گئی توفیق ملتی ہے مغرب پڑھتا ہے، مغرب قبول ہو گئی تو اللہ توفیق دیتا ہے عشاء پڑھتا ہے، عشاء کی نماز قبول ہو گئی اللہ توفیق دیتا ہے صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ اگر ایک وقت کا عمل قبول نہیں ہوا تو توفیق نہیں ملتی ہے دوسرا عمل کرنے کی توفیق اس کو ملتی ہے۔ تو گناہوں کا اور عبادت کا یہ طریقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا امرنی ربی، رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے امر کیا، رب نے مجھے امر کیا ہے بتسع، 9 باتوں کا امر، مختلف امر ہے، کبھی 9 باتوں کا، کبھی 20 باتوں کا، 5 باتوں کا، 2 باتوں کا، 3 باتوں کا، اکٹھا تو دین پورا نہیں ہوا ہے نا۔ 23 سالوں میں آسمانی دین، یہ جو دین اسلام ہے پورا دین اسلام مکمل ہوا ہے 23 سالوں میں، بقدر ضرورت یہ دین نازل ہوتی تھی۔ ابھی وہ وحی 2 قسم ہے، ایک کو کہتے ہیں وحی ذلی اس کو کہتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، قرآن جب وحی کرتا ہے اس کو وحی ذلی بھی کہتے ہیں، وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن۔ ایک وحی خفی ہے، وحی خفی وہ ہے الفاظ راویوں کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، احادیث سب وحی خفی ہے، قرآن وحی ذلی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، حدیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ دین اکٹھا نازل نہیں ہوا ہے، بقدر ضرورت کے مطابق 23 سال میں نازل ہوا ہے، اور اس میں بھی حکمت ہے۔ تورات دیکھو، اللہ تعالیٰ کے آسمانی کتابوں میں بڑی کتاب تورات ہے، تورات اللہ تعالیٰ نے اکٹھی دے دی، تو اکٹھی دے دی تو سارے احکام اکٹھے فرض ہو گئے، تو بنی اسرائیل میں بہت کافر ہو گئے، اکٹھے وہ عمل نہیں کر سکتے، کسی نے ایک حکم کا انکار کیا، کسی نے دوسرے کا کیا، کسی نے کہا کہ یہ مشکل ہے ہم نہیں مان سکتے۔ پھر ان بنی اسرائیل کا جرگہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور میں گیا تھا، جرگہ لے کر کہ اللہ کو درخواست کیا کہ یہ بنی اسرائیل کے بڑے آئے ہیں 70 آدمی، یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تورات کے احکام مشکل ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے، ہمیں آسانی کریں۔ تو اکٹھا دین نازل ہونے میں یہ خطرات بھی ہے، اور دین اسلام اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں بھیجا، آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق ایک حکم آتا تھا، اور صحابہ میں روز بروز استعداد اور قابلیت زیادہ ہوتی تھی، ایک حکم پر عمل کیا قابلیت پیدا ہو گئی، استعداد پیدا ہو گئی، دوسرے پر حکم کیا،
السلام کے مطابق بن گئے تو 10 سالوں میں پورے احکام آئے، سب تریات بن گئے، ذہن سازی ہو گئی، پورا دن ماننے کے لیے تیار ہو گئے تو روزے کا حکم بھی آیا اور احکام بھی آئے۔ جب آئے تو فوراً رات کو پردے کا حکم رات کو نازل ہوا، پہلے پردہ فرض نہیں تھا، رات کو پردے کا حکم نازل ہوا سورہ احزاب میں کہ پردہ کرو، عورتوں کو حکم ہوا پردہ کرو اجنبی مردوں سے۔ صبح کی نماز میں رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، پہلی صف مردوں کی ہوتی تھی، پھر بچوں کی صف ہوتی تھی، پھر آگے پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اجتماعی، رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ دعا نہیں ہوتی تھی۔ سلام پھیر کر مرد اتنے بیٹھتے تھے قاعدہ میں اتحیات کی شکل میں کہ عورتیں نکل کر گھروں میں جائیں، سلام پھیرتے ہی ساری عورتیں جا کر ختم، پھر مرد، پھر رسول اللہ اٹھتا تھا، پھر صحابہ بھی اٹھتے تھے، تو ابھی کسی عورت کے ساتھ مرد کا ٹکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات کو جب پردے کا حکم نازل ہوا، سب کو اطلاع مل گئی کہ عورتوں پر پردہ فرض ہوا۔ صبح کی نماز میں آئی تو سارے عورتوں نے پردہ کیا تھا، استعداد قابلیت پیدا ہو گئی۔ شراب جب حرام ہو گئی، پہلے شراب پیتے تھے، شراب حرام ہو گئی، حکم نازل ہوتے ہی شراب پہ نشہ آئے، عادت جن لوگوں کی تھی، یکدم انہوں نے صرف شراب نہیں پھینکا بلکہ شراب کے برتنوں کو بھی توڑا۔ استعداد آہستہ آہستہ ذہن سازی ہو گئی، استعداد۔ تو اسلام پہلے صدیوں میں مکمل طور پر لوگوں نے دل سے بھی مانا جس کو ایمان کہتے ہیں، اور ظاہراً بھی مانا جس کو اسلام کہتے ہیں۔ احکام پر عمل کرو تو اسلام ہے، دل سے مانو احکام تو ایمان ہے۔ دل سے ماننا آسان مسئلہ ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ پہچاننا ضروری ہے، اور پہچاننا ہے آسان، پہچاننا ضروری بھی ہے ایمان اسلام، اور ضروری ہے اور پہچاننا آسان ہے۔ علماء اور لہجہ میں طلباء کو جب پڑھاتے ہیں، علماء ایک دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں تو اور لہجہ میں کرتے ہیں، عوام کو اور لہجہ میں بیان ہوتا ہے، تو عوام کو آسان معاملہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے پورا دین ماننا، یہ ایمان ہے۔ ظاہر جسم سے پورا دین پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو آہستہ آہستہ نازل ہوتا تھا۔ اس حدیث میں آیا، ابو ہریرہ کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا، مجھے میرے رب نے امر کیا ہے بتسع، 9 باتوں کا ہے، پھر ضرورت ہو پھر عمل کیا، پھر ضرورت ہو اور احکام 23 سال میں پورا ہو گیا۔ مجھے 9 باتوں کا امر کیا ہے، اور 9 باتیں کیا ہیں؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف کر، علیحدگی میں، خلوت میں، تنہائی میں بھی اللہ کا خوف کر۔ علانیہ معنی ظاہر، لوگوں کے سامنے بھی، دین کو بھی اللہ کا خوف کر، رات کو اندھیرے میں بھی اللہ کا خوف کر، دین کی روشنی میں بھی اللہ کا خوف کر، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف کر، خلوت میں اکیلا ہو، تنہائی ہو، اس میں بھی اللہ کا خوف کرنے کا حکم کیا۔ اب ایک منافق ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے وہ خوف کرتا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو تو نافرمانی کرتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، اس کو منافق۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنا آپ کا باطن ٹھیک ہے، باطن کتنا ٹھیک ہے اتنا ظاہر کرو، اس دل میں کتنا دین
مجسم شیطان ہوتا ہے، امت کے لیے مجسم شیطان۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں بھی لکھا ہے کہ باطن میں تقویٰ کم ہے، خدا کا خوف کم ہے، اور محبت اللہ اور رسول کی کم ہے، اور لوگوں کو زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ امت کے لیے مجسم شیطان ہے۔ ایک شیطان وہ ہے جس ہمیں نظر نہیں آتا، وہ بھی دشمن ہے۔ یہ نظر آتا ہے لیکن امت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو دھوکہ باز ہے، فراڈی ہے، اندر خوف نہیں ہے اور لوگوں کو زیادہ دکھاتا ہے، اندر تقویٰ نہیں ہے اور لوگوں کو تقویٰ دکھاتا ہے۔ کبھی سر ٹیڑھا کیا، کبھی تصویر دکھایا، اور کبھی کیا وہ مکر کرتے ہیں نا، قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ مجسم شیطان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں امت کے بارے میں دو قسم کے لوگ بہت خطرناک ہیں۔ مسلمانوں میں امت محمدی کے لیے دو قسم کے لوگ بہت خطرناک ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ ظاہر اور ہے، باطن ان کا اور ہے۔ ظاہر تقویٰ اور دین اسلام، اور اندر سے دین اسلام تقویٰ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہ لوگ امت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہتے ہیں امت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں جو لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ پیشانی رگڑتے ہیں، جانماز کے ساتھ پیشانی رگڑتے ہیں، یا زمین میں پیشانی رگڑتے ہیں، وہ پیشانی رگڑ کر اس کے یہاں کالا داغ ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے سے وہ داغ نہیں ہوتا، کیونکہ نماز پڑھنے سے داغ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داغ ہوتا، اور صحابہ کے چہرے پر یہ داغ ہوتا، اور یہ داغ نہیں ہوتا۔ ادھر پیشانی پر وہ داغ کالا داغ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، یہ اس طرح وہ اپنی پیشانی وہ رگڑتے ہیں اس کے ساتھ، جانماز کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ رگڑ کر یہاں کالا داغ بناتے ہیں۔ تو وہ لوگ ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ چہرہ پر داغ ہے۔ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ امت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، شیطان سے بھی کہتے ہیں یہ لوگ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ دھوکھباز ہے، فراڈی دھوکھباز دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک قرطبی میں ایک تیسرا بھی لکھا ہے کہ امت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں وہ لوگ، لکھا ہے جو ذکر کرتے ہیں، ذکر خفی خفیہ ذکر کرنا ہے، بلند آواز میں نہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کو گود دیا تھا، اللہ جس کو گود دیتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگاتے، ہم جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد کرو، اور درود جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھو۔ لیکن بعض لوگوں کو وجہ جاری ہوتا ہے، جب ذکر کرتے ہیں تو وہ چھلن ہلتے ہیں۔ ایک تفسیر قرطبی میں لکھا ہے ایک یہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ صحابہ ذکر بہت کرتے ہیں، وجہ جاری نہیں ہوتا تھا، کام لینے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے مشہور ولی تابعی کا مشہور ولی گزرا ہے، وہ کہتے ہیں یہ وجہ جن کو طاری ہوتا ہے یہ ایسے ہوشیار ہیں، کسی مکان کے کنارے پر بیٹھے ہوں یا کنواں کے کنارے پر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ان کو ان پر وجہ طاری نہیں ہوتا، یہ کانپتے نہیں، کچل کر نیچے بیٹھتے نہیں، کیونکہ وہ تم کو معلوم ہے کہ کنواں کے کنارے پر ہو، چھلانگ لگاتا ہے تو اندر جاتا ہے، لیکن کھلی جگہ ہو تو پھر ان پر وجہ طاری ہوتا ہے، اختیاری کام ہے یہ۔ ایک صحابی کا بیٹا ہے، بیٹا مسجد سے عشاء پڑھ کر دیر سے آیا، تفسیر زاد المسیر میں لکھا ہے، باپ نے بیٹے سے پوچھا آج دیر سے کیوں آیا؟ اس نے کہا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ذکر کرتے تھے اور پھر وجہ طاری ہوتا تھا، کچلتے تھے، تو ان کا تماشا دیکھ کر میں بیٹھا۔ صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا
میں نبی کا صحابی ہوں، میں نے نبی کو دیکھا ہے، صحابہ کو دیکھا ہے، ان پر یہ وجہ طاری نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بھی نبی اور صحابہ سے بڑا عابد، بڑا متقی، بڑا خدا سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گیا، تو مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنا کر ذکر کرتے تھے، حلقہ بنا کر لوگوں کو سکھاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں۔ وہ مسجد سے نکلا، پھر آیا، پھر آ کر خاموش نہیں بیٹھ سکا، نبی کا صحابی تھا، اس نے کہا ان بدعتیوں کو مسجد سے نکالو تب میں بیٹھوں گا۔ یہ حلقے بنا کر ذکر کرتے ہیں، حلقے بنا کر صحابہ نے اور نبی نے حلقہ بنا کر ذکر نہیں کیا، ذکر بہت کی ہے لیکن حلقہ نہیں بنایا ہے۔ یہ حلقہ بندی جو کرتے ہیں، یا نظام نے شاطبی میں بھی لکھا، حلقہ بنا کر ایک آواز میں ذکر کرتے ہیں بدعت میں۔ یہ پرانی کتابوں کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جو پرانی ہے، 14ویں صدی کے، 5ویں صدی کے، 7ویں 8ویں صدی کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ نئے نئے کام ایجاد ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 باتوں کا حکم دیا۔ ایک بات کیا ہے؟ خلوت میں بھی اللہ کا خوف کر، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف کر۔ لیکن میں نے آپ کو تفصیل میں بتایا کہ برابر ہونا چاہیے۔ تنہائی میں جو خوف ہے، جو حیات ہے، لوگوں کے سامنے بھی اتنا ہونا چاہیے۔ اگر تنہائی میں کم ہے اور لوگوں کے سامنے زیادہ ہے تو وہ امت کے لیے خطرناک ہوگا۔ پیشانی کالی کرتا ہے، امت کے لیے وہ خطرناک ہوگا۔ وجہ طاری ہوتا ہے، وہ امت کے لیے خطرناک ہوگا۔ دین میں یہ چاپلوسی، یہ منافقت، ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، یہ کام دین میں حرام ہے۔ خدا کے لیے کرنا ہے، خدا کو دکھانا ہے۔ خدا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے رات دن برابر ہے۔ دوسری بات رسول اللہ نے جو مجھے امر کیا وہ یہ ہے، وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ۔ مجھے کہا ابو ہریرہ عدل انصاف کی بات کر، عدل اور انصاف کی بات کر۔ فی الغضب والرضا، آپ کو غصہ آتا ہے، غصہ میں بھی انصاف کی بات کر، اور آپ راضی ہیں، خوش ہیں، غصہ نہیں آیا ہے، پھر بھی عدل اور انصاف کی بات کر۔ ایسا نہ ہو کہ غصہ زیادہ آنے سے عدل اور انصاف چھوڑے۔ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اس کا کامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے انصاف کرے، الانصاف من نفسہ۔ ایمان اس آدمی کا کامل ہو جاتا ہے وہ اپنے سے انصاف کرے، اپنے سے انصاف کیا مانا ہے؟ آپ جو چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کریں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر ظلم نہ ہو، تو اور بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے حقوق مجھے حاصل ہو، اور لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں حاصل ہو۔ یہ اپنے سے انصاف کیا۔ آپ جو چاہتے ہیں لوگ بھی وہ چاہتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ جو چاہتے ہیں وہ کرو، تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہا، سلام پھیلانے سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہا، ایک آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور مال کم ہونے کے باوجود بھی رضا الہی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، فقیروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیووں کو، معذور لوگوں کو ضروریات میں، حاجت کے وقت میں، تو کہا یہ 3 کام جس نے کیا ایمان کامل ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے حکم کیا ہے میان روی اختیار کرو، توسط، میان روی، فقر اور غنا میں۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب شارحین نے یہ بات بیان کیا ہے
نہ زیادہ فقیر بنے نہ زیادہ غنی بنے، زیادہ فقیر بھی نہ بنے کہ قصداً پورا مال صدقہ کر کے فقراء میں تقسیم کر کے ختم کرے اور اپنے کو فقیر بنائے، اور زیادہ غنی کہ مال بالکل خرچ نہیں کرتا ہے، جمع کر کر کے بالکل قارون جیسا بنتا ہے۔ ان دو کاموں سے روکا ہے۔ انتہائی فقیر بھی نہ بنو، کیونکہ فقیر ہوا، زیادہ محتاج ہوا، وہ خصوصاً اس زمانے میں وہ گناہوں سے اپنے کو نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ جھوٹ بولے گا، وہ چوری کرے گا، وہ قسمیں کھائے گا، وہ دھوکہ دے گا، مجبوری سے فراڈ کرے گا۔ فقر بھی بڑا نقصان دہ ہے، اور غنا زیادہ ہو، حد سے زیادہ ہو غنا، آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے اور حساب بھی دینا پڑتا ہے، پورا مال کا پوری جائیداد کا حساب دینا پڑتا ہے۔ مال کمانا آسان ہے، لیکن اس کا حساب دینا قیامت کے دن بہت مشکل ہے۔ ایک معنی یہ کہ نہ زیادہ فقیر بنو نہ زیادہ غنی بنو، درمیانی حال میں رہو، درمیانی حال میں، زیادہ فقیر بھی نہیں کہ لوگوں کا محتاج ہو، زیادہ غنی بھی نہیں کہ گناہ کرے ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے فقر کی حالت میں بھی اپنے گھر والوں پر درمیانی خرچ کر، فقیر ہیں پھر بھی متوسط درجے کا خرچہ کر، گھر والوں پر تنگی نہ کر، کیونکہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آدمی وہ ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی اپنے بچے جو کمزور ہو، مردوں کے محتاج ہیں، تم میں سے اچھے وہ ہیں وہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، تو ان کے ساتھ فقر کی حالت میں بھی مزدوری کر کے قرض بھی کر کے درمیانی خرچہ کر ان کو زیادہ وہ تنگ نہ کر، کھانے میں پینے میں کپڑوں میں اور غنا میں۔ اگر مال زیادہ ہے تو پھر بھی میان روی اختیار کرو، مال زیادہ ہو تو فضول خرچی نہ کرو۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا، مال جو زیادہ ہوا ہے انہوں نے عیش پرستی نہیں کی کہ ابھی مال زیادہ ہے تو کھانا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، سواری اچھا ہو، نہیں، بالکل نہیں کرتے۔ وہ میان روی اختیار کرے، فقر میں بھی تنگ دستی کی زندگی نہ گزارو، زیادہ مالدار ہو پھر بھی زیادہ فضول خرچی نہ کرو، خرچہ میں میان روی اختیار کرو۔ پہلے لوگوں میں مال وہ ضرورت کے مطابق خرچہ کرتے، گھر والوں پر، اپنے اوپر، اپنے خادموں پر، مزدور جو ہے ان پر خرچہ ضرورت کے مطابق کر کے زائد مال دین میں لگایا، شہاد میں لگایا، حج میں، عمرہ میں، اور علم پر لگاتے تھے، آج علم کو دے دیا، معذور لوگوں کو دے دیا، یتیم دیتے تھے، بہت دور دور یتیموں کو، بیووں کو مال بھیجتے تھے، زائد مال سے فضول خرچی نہیں کرتے۔ آج کل تو زائد مال سے لوگ مال اس لیے کماتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ چوتھی بات رسول اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَسْلَمَ الْقَضَائِ، اللہ نے مجھے امر کیا ہے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، صلہ رحمی کروں۔ جو رشتہ دار تعلقات منقطع کرتے ہیں، تعلقات نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مجھے امر ہے کہ میں صلہ رحمی کروں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار اچھا تعلق رکھتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں بھی کروں، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو رشتہ دار تعلقات نہیں رکھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ نہ کروں، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، جو رشتہ دار اچھا تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ تو ہر ایک تعلق اچھا رکھتا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے جو رشتہ دار آپ کے ساتھ تعلقات اچھا نہیں رکھتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی، جو قرآن میں بھی ہے صلہ رحمی کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ پانچویں بات وہ کیا من حرمنی، رسول اللہ نے حکم دیا کہ میں دے دوں
جو مجھے محروم رکھتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، اس کو بھی میں دے دوں۔ ایک آدمی آپ کو تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے تو آپ بھی لامحالہ اس کو دے دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جو آپ کو نہیں دیتا ہے اس کو بھی دے دیں، جو نہیں دیتا ہے آپ کو اس کو بھی دے دیں۔ چھٹی بات، وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اللہ نے مجھے امر کیا ہے میں معاف کروں اس کو جو میرے اوپر ظلم کرتا ہے، جو میرے اوپر ظلم کرتا ہے میں اس کے لیے معاف کروں، اور اللہ کے لیے جو ظلم کرے ظالم کو معاف کرتا ہے رضا الہی کے لیے۔ انتقام لینے پر قادر تھا، انتقام لینے پر قادر تھا اور معاف کیا تو اللہ عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن قرآن میں دو قسم کے حکم ذکر ہیں۔ متقی لوگوں کی صفات میں آیا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں وَلَٰكِنَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جس نے ظلم کیا معاف کرتے ہیں۔ اور ایک آیات میں متقی لوگوں کی یہ صفت آئی ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جب کوئی ظلم کرتا ہے وہ انتقام لیتے ہیں، صرف انتقام لیتے ہیں اور زیادت نہیں کرتے، صرف انتقام لیتے ہیں، زیادہ ظلم نہیں کرتے، تجاوز نہیں کرتے، صرف انتقام لیتے ہیں۔ تو ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے انتقام لینا تقویٰ ہے، ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرنا ظالم کو یہ تقویٰ ہے۔ یہ مفسرین نے تطبیق کی ہے کہ کیا معافی بہتر ہے ظالم کو یا ظالم سے انتقام لینا بہتر ہے؟ کہتے ہیں یہ زمانہ مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے، آدمی مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ آدمی رذیل ہے، بدماش ہے، اس نے ظلم کیا، اس کو معاف کیا تو اس میں تکبر بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے تو ڈرتے ہیں، مجھے معاف کر دے، وہ اور کسی پر بھی ظلم کرتا ہے، اس نے بھی معاف کیا تو تیسرے پر بھی ظلم کرتا ہے۔ ایسے رذیل لوگ ہوں تو معافی میں ثواب نہیں ہے، انتقام لینا بہتر ہے تاکہ اس کو عبرت ہو وہ اور لوگوں پر ظلم نہ کرے۔ اگر آدمی ظالم شریف ہے، غلطی سے ظلم ہوا ہے کسی پر، اس کو معاف کرنا بہتر ہے، کیونکہ شریف آدمی کی غلطی، اس کا ظلم ایک دفعہ مظلوم نے معاف کیا وہ پوری زندگی پھر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، شرماتا ہے، اپنے کو بچاتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے۔ تو شریف لوگوں کو معاف کرنا بہتر ہے، رذیل لوگوں کو، بدماش لوگوں سے انتقام لینا بہتر ہے۔ اور تجربہ بھی ہے، ہم نے خود دیکھا، ایک آدمی نے آدمی قتل کیا، وہ مقتول والوں نے اس سے پیسے لے کر چھوڑ دیا، اس نے دوسرا بھی قتل، انہوں نے بھی پیسے لے کر چھوڑ دیا، انہوں نے تیسرا چوتھا بھی قتل۔ ایسے زمانہ رذیلوں کا ہو اور آدمی آگے رذیل ہو تو ان کو قطعاً ان کی غلطی معاف کرنے میں ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ وہ اور بھی دلیری کرتا ہے، اور بھی دلیر ہوتا ہے، اپنے کو دلیر سمجھ کر جرأت پیدا ہوتی ہے اور بھی ظلم کرتا ہے۔ شریف لوگوں، دیندار لوگوں، غلطی سے انسان ہے، اس سے گناہ ہوا، ظلم ہوا، اس کو معاف کرنے میں ثواب ہے، اللہ عزت دیتا ہے۔ ساتویں بات رسول اللہ نے یہ فرمایا، مجھے یہ امر ہوا ہے کہ میں خاموش بیٹھوں، خاموشی میں کیا کروں؟ خاموشی میں فکر کروں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے احسانات میں، اور اللہ کی عبادت، اللہ کی رحمتوں کی فکر کروں۔ اگر بولا وہ نطقی ذکر، اگر میں نے بولا تو میرا زبان سے ذکر نکلی، ذکر یہ یاد رکھیں، بحقین شعب الایمان میں لکھا ہے، ذکر صرف اس کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے، قرآن کو ذکر کہا جائے، قرآن کی تلاوت بہترین ذکر ہے، دین کی باتیں بیان کرنا بہترین ذکر ہے، روزہ رکھتا ہے ذکر ہے،
نفل پڑھتا ہے ذکر ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے یہ بھی ذکر ہے، بری باتوں سے اپنے کو روک کر خاموش بیٹھتا ہے کہتے ہیں یہ خاموشی بھی ذکر ہے، بری باتوں سے اپنے کو روکنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو جب مطلب تلفظ کرتا ہوں تو دین کی بات میری زبان سے نکلے، اچھی بات نکلے۔ اور 8واں رسول اللہ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے امر کیا، 8 یہ ہے ذکر، 9 یہ ہے کہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں عبرت حاصل کروں، عبرت، اور لوگوں کو امر بالمعروف، اچھائی کا میں امر کروں کہ اچھے کام کرنے کا امر کروں، اور ونہی عن المنکر، اور لوگوں کو میں برائیوں سے روکوں، یہ مجھے اللہ نے امر کیا ہے، یہ کام کریں۔ ایک دفعہ یہ وحی خفیف ہے، اکٹھے ان چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے میں کہتا ہے، زمانے کے بارے میں یہ روایت، دوسری روایت کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ کو ہوائی خیالی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک حدیث پڑھ کر اس حدیث کا ترجمہ، ایک آیات پڑھ کر آیات کا ترجمہ اور مقصد بیان کرنا، یہ عوام کے لیے مفید ہے۔ اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں اور ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن اور حدیث بھیجا۔ یہ جو قصے ہیں، نعت خوانی ہے، شعر بازی ہے، خوش آوازی ہے، یہ ہدایت کے لیے نہیں بھیجا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گیا تو منبر پر خطیب بیٹھا ہے، قصے سناتا تھا، وہ مسجد سے نکلا۔ صحابہ کی یہ عادت تھی، جہاں بھی برائی دیکھا تو صحابہ اس میں بیٹھتے رہتے، اس مجلس میں، جس مجلس میں برائی دیکھا، بدعات دیکھا، اس مجلس میں نہیں بیٹھتے، جیسا قرآن میں حکم ہے ایسے مجالس سے پرہیز کرو، نہیں کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نماز پڑھے بغیر کیوں نکلے؟ نماز پڑھ کر نکلنا۔ اس نے کہا اخرجنی القاص، یہ جو منبر پر بیٹھ کر قصے بیان کرتا ہے، جھوٹے، اکثر قصے جھوٹی ہوتی ہیں، تاریخ کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، تاریخ کی باتیں اکثر، تاریخ کی کتابوں کی اسلامی 5 تاریخ صحیح ہوتے ہیں اور کچھ صحیح کچھ غلط، باقی اکثر تاریخ جو قصے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر قصے وہ ہیں جو چیز صدی تک یہ قصے نہیں تھے، جو چیز صدی کے بعد یہ قصوں کا ایجاد ہوا، اور اکثر قصے یہود نے ایجاد کیا ہے، روافض شیعوں نے ایجاد کیا ہے، ایجاد کر کے کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ مولویوں کو تحقیق نہیں ہے، تو مولوی نے جس کتاب میں بھی دیکھا، جو بھی قصہ سامنے آیا، قصہ ناچنا لگا تو وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ شیعوں نے بنایا ہے یا یہودیوں نے بنایا ہے، قصے بنائے ہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں ہدایت ہے۔ ایک دماغ یہ بھی ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا زندگی کب بہتر ہے، موت کب بہتر ہے انسان کے لیے؟ یہ وقت کم ہے، بس یہ حدیث لمبی ہے اور پھر انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ پھر بیان کرتے ہیں کہ زندگی انسان کے لیے کب بہتر ہے، موت کب بہتر ہے، وہ اس کا ذکر ہے۔